مسلمانوں میں بھی جن کے ایمان میں کمی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی سب کا اپنا اپنا دین ہے، کیوں کسی دین کو آپ برا کہتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے معبود ہیں، کیوں کسی معبود کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کے بھی معبود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کسی کے معبود کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے جو معبود ہے وہ حق ہے، وہ درست ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا جو دین ہے وہ درست ہے، حق ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کسی بھی دین کے متعلق یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ بھی دین درست اور صحیح ہے، تو آپ اسلام سے نکل چکے، آپ کو احساس بھی نہ ہو سکے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ خیال آ گیا کہ وہ بھی الہ اور معبود ہو سکتے ہیں، تو آپ اللہ کی عبادت سے نکل چکے ہیں۔ اس معاملے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل مختصر درس باذن اللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا کردار ایسا ہے کہ لمحہ کیا ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق خالی نے کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ جعفر الطیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نقشہ کھینچا تھا اسامہ نجاشی کے پاس کہ ہم حرام کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، شراب پیتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارا مشغلہ تھا۔ آج ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایک وقت ہم ایسے تھے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے تو آج وہ مردے سے مسیحا ہو جائے گا۔ خود جو مرا ہوا شخص وہ لوگوں کو زندگی دینے والا ہو جائے گا، جو خود بھٹکا ہوا ہے لوگوں کو راستہ بتانے والا ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا، کہ کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بہرحال اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایسے اور تمام جگہوں پر، ایسا نہیں کہ زندگی کے کسی ایک گوشے میں، زندگی کے تمام گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم بہترین نمونہ پائیں گے۔ پچھلے دنوں میں ہم اور آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ کفار کی جو محاذرائی ہو رہی تھی، جو ٹکراؤ ہو رہا تھا، کس طریقے سے اسلام کی دعوت کو دبایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے تھے، ان میں سے بعض چیزیں ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مذاق اڑانا، سخریہ کرنا، آپ کو برا بھلا کہنا، جھوٹا کہنا، کذاب کہنا، ساحر کہنا، مجنون کہنا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طریقے سے اہل ایمان کا مذاق اڑانا، ان پر آوازیں کسنا، اور اسی طریقے سے ان پر یہ تانا دینا یہ فقیر لوگ ہم پر فضیلت رکھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے شک اور شبہ پیدا کرنا قرآن کے متعلق، اور یہ کہنا کہ پرانے لوگوں کے واقعات اور قصص ہیں، اس طرح کی چیزیں ذکر کی گئی، لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ انہیں نہ ہوا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ نضر ابن حارث جو مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور کوئی موقع اس نے چھوڑا نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے میں۔ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات جو سکھلاتے ہیں، پرانے انبیاء کے واقعات اور قصص جو سکھلاتے ہیں، کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ تو شام کے ایک شہر ہیرا گیا، جہاں پر اسفندیار وغیرہ کا سنا ہوگا نا، اسفندیار وغیرہ، ان لوگوں کے جو قصے بہت پرانے مشہور تھے، وہاں کے لوگوں سے وہ قصے سن کر کے آیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات کرتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، تو ان کے پاس جا کے کہتا کہ دیکھ اس سے بہتر بات تو میرے پاس ہے، اور وہ اسفندیار وغیرہ کے قصے اور کہانیاں وغیرہ سنا کر کہتا کہ کس بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میری بات سے عمدہ اور بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کے ٹکراؤ کے لیے وہ قصے اور کہانیاں جو پرانی
جگہوں موجود تھی اس سے ٹکراؤ کرنے کی کوشش کی گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ نضر ابن حارث نے لونڈیاں خرید رکھی تھی، خوبصورت خوبصورت لونڈیاں اس کے پاس تھی۔ جب اسے کسی بھی انسان کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ اسلام سے قریب ہو رہا ہے، متاثر ہو جا رہا ہے، تو لونڈی کو تیار کر کے اس کے پیچھے لگا دیتا اور اس کو ناچ گانے وغیرہ میں پھنسا کر کے اسلام سے کیا ہے پھیر دیتی۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث فضول چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دے۔ تو یہ بھی طریقہ کیا ہے اپنایا گیا تھا۔ یہ بھی کوئی کارآمد نہ ہو سکا کیونکہ ٹرین کرنے والے ٹرینی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مدرب جو تھے، استاد جو تھے، جو ٹیچر تھے، وہ کوئی جھول مول والے انسان تھے نہیں، اس روئے زمین کے سب سے کامل درجے والے انسان تھے۔ تو ان کے اخلاق و کردار کا وہ اثر لوگوں کے ذہن و دماغ پہ پڑتا کہ ایک نہیں ہزاروں لونڈیاں تم ان کے پیچھے لگا دو، کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کتنے بھی تم قصے کہانیاں سنا لو، جس نے قرآن کو سن لیا اور سمجھ لیا اس پر کیا اسفندیار وغیرہ کسی کا کیا اثر ہو۔ تو اس طرح کی بھی جو کوششیں انہوں نے کی وہ بھی کارآمد نہ ہو سکی، کوئی فائدہ اس کا نہ ہو سکا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ دیکھا انہوں نے کہ ہمارے پاس ہم اس پوزیشن میں آ گئے، وہ لوگ اور اسلام کو بڑھتا پھولتا ہوا دیکھ کر کے اس پوزیشن میں آ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ چلو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ بعض دن آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لیں اور بعض دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس طریقے سے کیا ہے کیوں نہ ہم سمجھوتا کر لیں، کمپرومائز کر لیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، اگر آپ نرم پڑ جائیں گے تو وہ بھی کیا ہے نرم۔ یہ پرپوزل ان کی طرف سے آیا تھا، آپ کی طرف سے نہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جن کے ایمان میں کمی ہے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی جن کے ایمان میں کمی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی سب کا اپنا اپنا دین ہے، کیوں کسی دین کو آپ برا کہتے ہیں؟ سب کے اپنے اپنے معبود ہیں، کیوں کسی معبود کو برا بھلا کہتے ہیں؟ ان کے بھی معبود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کسی کے معبود کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہ پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے جو معبود ہے وہ حق ہے، وہ درست ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا جو دین ہے وہ درست ہے، حق ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کسی بھی دین کے متعلق یہ خیال پیدا ہو گیا کہ وہ بھی دین درست اور صحیح ہے تو آپ اسلام سے نکل چکے، آپ کو احساس بھی نہ ہو سکے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے متعلق یہ خیال آ گیا کہ وہ بھی الہ اور معبود ہو سکتے ہیں تو آپ اللہ کی عبادت سے نکل چکے ہیں۔ اس معاملے میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر ایگری اور راضی نہ ہوئے اور قرآن نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کے ایک لمحے کے لیے، تم دن اور سال کی قید لگاتے ہو، ایک لمحے کے لیے میں اللہ کو چھوڑ کر کے تمہارے معبود کی عبادت کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تمہارا بھی معاملہ یہ ہے کہ تم بھی اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے پھر کیا لکم دینکم ولی دین، یہ تو نہیں ہو پائے گا، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، کیونکہ دوسرے دین کے اندر تو یہ گنجائش ہے کہ بھائی آپ دوسرے دین کو برا بھلا نہ کہو، ان کے معبود کو برا بھلا مت، وہ بھی درست اور صحیح ہے۔ ہمارے دین کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ نرم ہے تو تم نرم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ وہ لوگ اگر ایسا کہتے ہیں تم ایسا کیوں نہیں کہتے ہو؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُوا، آپ نرم پڑ جائیں گے تو وہ لوگ بھی کیا ہے نرم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے پاس معاملہ ایسا بالکل نہیں ہونا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر کے آئے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے، حتیٰ کہ جو آسمانی دین ہے، مثال کے طور پر جیسے یہود و نصارہ کا جو دین ہے اس میں خلط ملط ہو گیا۔ اسلام تو سب کے پاس ہے لیکن ملاوٹ آ گئی ہے۔ اب اسلام کی صحیح تصویر کیا ہے؟ جس میں اللہ کی عبادت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو، یہ مکمل اسلام ہے۔
اگر کوئی اللہ کو مانے رسول کو نہ مانے تو اس کے پاس اسلام نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی یہاں پر کمی کرتا ہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کوئی سمجھوتا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ کوئی سمجھوتا. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے نہ رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کی جا سکتی ہے چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بفرض محال زندہ ہو کر کے آ جائیں تو سوائے میری اطاعت و فرمانبرداری کے کوئی دوسرا راستہ نہ ہوگا. اور ایک نبی اور رسول آئیں گے جو اولو العزم ہیں, بڑے پیغمبروں میں سے ہیں, وہ بھی نبی علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے, حالانکہ وہ خود صاحب شریعت ہے. وہ خود صاحب شریعت ہیں, شریعت والے ہیں, لیکن وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے اور آپ کے دین کے لیے لوگوں سے لڑیں گے. اس کے علاوہ اور جو ان کے پاس طریقے تھے وہ مختلف طریقے, جب یہ سب کامیاب نہ ہو سکے کہ استہزاء اور مذاق اور ٹارچر کرنا, قرآن کا مقابلہ پچھلے واقعات اور قصص سے کرنا, آپ کو دیوانہ, پاگل اور مجنون کہنا, قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی آسمانی کلام نہیں وغیرہ وغیرہ, یا اسی طریقے سے جو ہے یہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرنا. جب یہ تمام کی تمام چیزیں کارآمد نہ ہو سکی تو انہوں نے اب ظلم و ستم کا راستہ اختیار کیا اور اس میں حد سے آگے بڑھ گئے. اور اس دور کے زمانے کے جو کمزور مسلمان تھے, جن کا بیک گراؤنڈ کمزور تھا, جو غلام تھے اور اسلام کے دامن میں آ گئے, ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی. لیکن ان میں سے کسی ایک کے متعلق یہ خبر نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گئے اور دین اسلام سے پھر گئے, بلکہ جس قدر انہوں نے ظلم و ستم کیا اسی قدر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اور انہی نفوس قدسیہ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پورے زمین کو اسلام سے بھر دیا. انہی نفوس قدسیہ, انہی پاک نفوس کے ذریعے سے بلال, صہیب, ابو بکر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف, ان لوگوں کو معمولی مت سمجھیں, یہ زمین کے سب سے قیمتی لوگ ہیں, سب سے قیمتی, جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں سب سے پہلے پناہ دی اور پھر ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خوب پہلا. ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں صرف تنہا اللہ کے نبی علیہ السلام پوری جگہ گئے اور اسلام کو پھیلاتے رہے, نہیں, آپ نے لوگوں کو منتشر کیا, صحابہ نے آپ سے سیکھا اور پھر اسے لوگوں کے درمیان پہنچایا. تو صحابہ اس معاملے میں بہت ہی مثالی لوگ ہیں. بہرحال تو یہ مختصر ہی درس رہے گا انشاءاللہ رب العالمین اس کا, یہ اور جو باتیں رہ گئی ہیں باذن اللہ وہ آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی. افسوس یہ ہے آج کے دن کی شرکت کرنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں اور نمبر پانے والے لوگ بھی بہت کم رہے ہیں. آپ کو اگر ذکر کروں تو تعجب ہوگا, 20 سوالات میں کچھ ہمارے ایسے بھائی جن کا صرف ایک سوال صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب دینے میں وہ سیریس نہیں ہے اور سیکھنے میں وہ سیریس نہیں. ایک دو غلط ہونا چاہیے, 2-4 غلط ہونی چاہیے, تو تھوڑا اس پہ توجہ کرے. ہاں یہ بھی ہو سکتا صحیح نہیں, مطلب کوئی بھی ہو تھوڑا سا سمجھ کر کے کوشش کریں تاکہ علم میں اضافہ ہو. تو آج کے ہماری لسٹ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پورے کے پورے نمبر حاصل کیے ہیں. رہنے دیجیے, آج بہت کم ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم آپ لوگ تو طرح کریں, جو آگے پہلی صف میں ہوتے ہیں وہی لوگ نظر نہیں. مجھے خوب معلوم ہے کون لوگ حصہ لیتے ہیں کون لوگ نہیں لیتے ہیں, اور اچھے چہرے والے حصہ نہیں لیتے, مناسب نہیں ہے نا. بہرحال جو سب سے ہائی نمبر گیا وہ 90 تک گیا. کتنا؟ 90 نمبر. اور یہ مناسب ہے کیونکہ 2-3 سوالات ایسے تھے جس میں آپ کو محنت کرنی تھی. تو 90 نمبر حاصل کیا زبیر خان نے. ان سے گزارش ہے کہ وہاں اور انعام لے جائیں, اور یہ انعام کے واقعی مستحق ہیں کیونکہ تمام ہفتوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ توجہ کے ساتھ یہ حصہ لیتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کے مشکور ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرا نام ہے احمد اللہ خان, انہوں نے بھی 90 نمبر حاصل کیا ہے.
इय्याकुम। और तीसरा नाम है हसन खान। कौन है? हसन खान कौन है? कौन है हसन? नहीं है, हो भी सकता है। उन्होंने 80 नंबर हासिल किए हैं। बस ये जो है आप लोगों के नंबरात से भी अल्लाह ताला की तौफीक से कोशिश कीजिए कि शरीक हों। और उसमें 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। बनाने वाले को कई घंटे लगते हैं और जवाब देने वाले को क्या है, 5 मिनट भी क्या है, ज्यादा ही है। तो कोशिश किया करें कि आप शरीक हों और जो है उसमें हिस्सा लें, कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाएगा। एक क्या है, रिवाइज हो जाता है। आप जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप आज उसको सबमिट कर देते हैं तो पिछले हफ्ते का क्या है, एक रिवीजन हो जाता है एक तरीके से। फिर आज जब आप सुनते हैं तो आसानी होती है। तो इंशाल्लाह फायदे से खाली ना होगा बिइज़्निल्लाह। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।